وہ مدینہ منورہ کے رہنے والے تھے، جہاد کے بےحد شائق اور دلدادہ تھے۔ ان کا نام فروخ تھا۔ یہ بنو امیہ کے دور کا ذکر ہے۔ خراسان کی پہاڑوں پر جہاد ہو رہا تھا۔ فروخ نے جہاد پر جانے کی نیت کی، بیوی سے مشورہ کیا۔ نیک سیرت بیوی نے کہا، ٹھیک ہے، آپ جا تو رہے ہیں، مگر آپ کو معلوم ہے کہ آپ چند ماہ بعد ایک بچے کے باپ بننے والے ہیں۔ فروخ پر جہاد کی دھن سوار تھی۔ وہ متعدد بار لڑائیوں میں شریک ہو چکے تھے۔ انہوں نے اپنی بیوی کو جہاد کی اہمیت اور فضیلت سے آگاہ کیا اور کہا، گزر بسر کے لیے 30,000 دینار تمہارے حوالے کر رہا ہوں۔ میرے آنے تک یہ رقم تمہارے لیے کافی ہوگی۔ فروخ تو جہاد پر گئے اور وہاں مشغول ہو گئے۔ بیوی کو خیال آتا، مگر جہاد کا سلسلہ بڑھتا گیا۔ یہ دور اسلامی فتوحات کا دور تھا۔ مسلمان سمرقند اور بخارا کو فتح کرتے آگے نکل رہے تھے۔ وقت کا پتہ ہی نہ چلا۔ مدینہ منورہ سے نکلے ہوئے انہیں کم و بیش 27 سال گزر گئے۔ پھر ایک دن آیا، فروخ اس شان سے مدینہ منورہ واپس آئے کہ گھوڑے پر سوار ہاتھ میں نیزہ پکڑے اپنے گھر آئے۔ نیزے سے دروازے کو دھکا دیا اور گھوڑے سمیت گھر کی دہلیز پات کی۔ اندر سے ایک نوجوان نکلا۔ ایک اجنبی شخص کو یوں گھر میں داخل ہوتے دیکھا تو نوجوان کہنے لگا، اے اللہ کے دشمن، بغیر اجازت میرے گھر میں کیسے داخل ہو رہے ہو؟ فروخ بولے، اللہ کا دشمن میں نہیں تم ہو، اور میرے گھر میں کیسے داخل ہوئے؟ گھوڑے سے کودے اور نوجوان کا گریبان پکڑ لیا۔ شور مچانے لگے اور نوجوان کو برا بھلا کہنے لگے۔ اتنی دیر میں ان کے ہمسائے بھی شور سن کر اکٹھا ہو گئے۔ معاملہ کیا ہے؟ وہ دونوں سے پوچھ رہے تھے۔ کسی نے جا کر حضرت امام بن انس رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے علماء کو بھی اطلاع دی کہ اس طرح جھگڑا ہو رہا ہے۔ چنانچہ وہ لوگ نوجوان کی مدد کرنے کے لیے دوڑے چلے آئے۔ یہ نوجوان جس کی حمایت میں علماء اور مشائخ بھاگے چلے آئے، ان کا نام ربیعہ الرائی تھا اور وہ بہت بڑے عالم دین تھے۔ مسجد نبوی میں ان کا حلقہ درس تھا، جس میں بڑے بڑے علماء اکرام شامل ہوتے تھے۔ ربیعہ کہہ رہے تھے کہ میں تمہیں لازماً سلطان کے پاس لے کر جاؤں گا۔ ادھر فروخ بھی کہہ رہے تھے کہ اللہ کی قسم، میرا فیصلہ اب سلطان کے پاس ہی ہوگا، تم میری بیوی کے پاس ٹھہرے ہو۔ شور شرابہ بڑھتا گیا۔ فروخ کا غصہ کم ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ اتنے میں امام مالک بھی ادھر پہنچ گئے۔ لوگ ان کے احترام میں ادھر ادھر ہو گئے۔ وہ آگے بڑھے اور بڑے میاں سے کہا، یہ گھر یقیناً تمہارا نہیں، تمہارا کوئی اور گھر ہوگا۔ فروخ کہنے لگے، نہیں، یہ میرا گھر ہے اور میرا نام فروخ ہے۔ اتنی دیر میں ان کی بیوی نے اپنے خامد کی آواز پہچان لی اور اندر سے نکل آئیں اور کہا، ارے یہ تو میرے محترم خامد ہیں، یہ ربیعہ ان کا بیٹا ہے۔ جب جہاد پر گئے تو چند ماہ کے بعد پیدا ہوا تھا۔ انہوں نے تو اپنا بیٹا دیکھا بھی نہیں۔ اب جب دونوں کو معلوم ہوا کہ وہ باپ اور بیٹا ہیں تو ایک دوسرے کے گلے سے لگ گئے اور ملاقات کی خوشی میں بے اختیار رونے لگے۔ اب وہ گھر کے اندر گئے، بار بار بیوی سے پوچھ رہے تھے، یہ میرا بیٹا ہے، ارے یہ تو جوان ہو گیا ہے۔ بیوی کہہ رہی ہے، ہاں یہ آپ ہی کا بیٹا اور لخت جگر ہے۔ تھوڑی دیر سستانے کے بعد اور حال احوال دریافت کرنے کے بعد فروخ نے اپنی بیوی سے کہا، تمہیں یاد ہے کہ میں تمہیں سفر پر جانے سے پہلے کچھ مال دے کر گیا تھا، وہ کدھر ہے اور کہاں خرچ کیا؟ ان کی بیوی کہنے لگی، میں نے اس کو دفن کر رکھا ہے، کچھ دنوں کے بعد نکالوں گی۔ ادھر ربیعہ مسجد کی طرف چل دیے اور اپنے حلقہ درس میں مشغول ہو گئے۔ اس درس میں امام مالک، حسن بن زید اور مدینہ منورہ کے اشراف کے علاوہ بہت سارے علماء اور عوام شامل تھے۔ درس جاری تھا۔ کچھ دیر کے بعد ربیعہ کی والدہ نے اپنے خامد سے کہا، جائیے مسجد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نماز ادا کر کے آئیے۔ چنانچہ فروخ مسجد میں آئے، نماز ادا کی۔ ایک طرف دیکھا کہ حلقہ درس میں بڑے بڑے علماء بیٹھے ہیں اور ایک نوجوان انہیں درس دے رہا ہے۔ فروخ اس حلقہ کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے اور نوجوان کو دیکھنا شروع کر دیا۔ اس روز ربیعہ نے خلاف معمول سر کو زیادہ ڈھانپا ہوا تھا۔ ٹوپی اس طرح اوڑے ہوئے تھے کہ چہرہ نظر نہیں آتا تھا۔ ان کے والد فروخ کو شک گزرا کہ کہیں یہ میرا بیٹا ربیعہ تو نہیں۔ انہوں نے تصدیق کے لیے حلقہ درس میں بیٹھے ایک شخص سے پوچھا، یہ نوجوان جو درس دے رہا ہے یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا، یہ ربیعہ ابن عبد الرحمن ہے۔ اب فروخ کہنے لگے، الحمدللہ،
اللہ تعالیٰ نے میرے بیٹے کو یہ مقام اور مرتبہ عطا کیا ہے۔ خوشی خوشی گھر واپس آئے، آ کر بیگم سے کہنے لگے، میں نے تمہارے بیٹے کو اس مرتبہ اور مقام پر دیکھا ہے جہاں بہت کم اہل علم پہنچ پاتے ہیں۔ ربیہ کی والدہ بولی، سچ بتائیں، آپ کو 30,000 دینار محبوب ہے یا اپنے بیٹے کا علمی مقام اور مرتبہ؟ فاروق بولے، ہرگز نہیں، اصل مقام اور مرتبہ تو علم ہی ہے۔ بیگم کہنے لگی، پھر میں نے سارا مال آپ کے بیٹے کی تربیت اور تحصیل علم پر خرچ کر دیا ہے۔ فاروق کہنے لگے، اللہ کی قسم، تم نے اس مال کو ضائع نہیں کیا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔